ایک ڈیفینیشن ایمرجنگ مارکیٹ کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی کرنسی جو ہے وہ کافی والیٹل رہتی ہے. لاسٹ ویک ہم نے دیکھا کہ برٹش پاؤنڈ یونائٹڈ کنگڈم کی جو کرنسی ہے وہ آلموسٹ کولیپسڈ ہوئی ہے اگینسٹ یو ایس ڈالر. اور ان کی اگر ہم بانڈ مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو 5 ایئر بانڈ کی جو ییلڈ ہے وہ 50 بیسس پوائنٹ شوٹ اپ کر گئی ہے. تو یعنی کہ کیوس کا یہ حال ہے کہ ایک طرف آپ کی کرنسی کولیپس کر رہی ہے اور دوسری طرف آپ کی جو بانڈ مارکیٹ ہے وہ اسکریم کر رہی ہے اس سیشن, یعنی کہ 50 بیسس پوائنٹ ایک دم شوٹ اپ ہو جانا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برٹش 5 ایئر باؤنڈ ہے اور اس کی ییلڈ کو آپ دیکھیں, اٹس لائک آن دا ہاکی اسٹک. اور یہ برٹش پاؤنڈ کا ڈیلی چارٹ ہے اگینسٹ یو ایس ڈالر, آلموسٹ کولیپسڈ ہو گیا. اس میں مزے کا خیز بات یہ ہے کہ ایک وقت برٹش امپائر کے نام سے لوگ جانتے تھے یو کے کو, اور آج وہ وہی سرکمسٹانسز فیس کر رہے ہیں جو کہ ایک ایمرجنگ اکانومی کرتی ہے. یعنی کہ پاکستان کو آپ دیکھیں, انڈیا کو دیکھیں, جو چیلنجز ان کے سامنے ہیں, خاص کر کے پاکستان کے سامنے ہیں, اب وہی چیلنجز یو کے سامنے آ رہے ہیں ان ٹرمس آف losing the currency value at the same time seeing people dumping their treasury bonds. تو نیکسٹ اب ہوگا کیا, کیونکہ انٹرسٹ ریٹ ہائک ہر طرف ہو رہے ہیں, سارے میجر سینٹرل بینکس انٹرسٹ ریٹ ہائک کر رہے ہیں, مور ہاکش پالیسی لے کے آ رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے آف کورس لیکوڈیٹی کرائسس تو ہوتا ہے. لیکن یو ایس ڈالر کی اسٹرینتھ پکڑنے کی وجہ سے جو دوسری کرنسیز ہیں ان پہ ڈائریکٹلی پریشر آ رہا ہے, اور رائزنگ انرجی پرائسز کی وجہ سے, انفلیشن کی وجہ سے یہ چیزیں اور مزید 10 فولڈ بڑھنے کا خطرہ ہے. تو بینک آف انگلینڈ کا کیا نیکسٹ موو ہو سکتا ہے؟ میرے حساب سے جس طرح بینک آف جاپان نے فورکس مارکیٹ میں انٹرونشن کی ہے, موسٹ لائکلی بینک آف انگلینڈ بھی وہ موو کرے گا. لیکن جو چیلنج بینک آف انگلینڈ کے سامنے ہے کہ ان کے جو فورن ریزرو ہیں وہ کافی لو ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر G7 کنٹری. ایک کوئک سرچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جو یو کے گورنمنٹ کی جو فورن ریزرو ہیں وہ اراؤنڈ $108 بلین, جو کہ کافی لو ہیں ایز کمپیئر ٹو G7 کنٹری. اور لاسٹ ٹائم جب بینک آف جاپان نے مارکیٹ انٹرونشن کی تھی, انہوں نے $171 بلین اسپینڈ کیے تھے ان آرڈر ٹو اسٹیبلائز ین. تو یو کے پاس تو اتنے فورن ریزرو بھی نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ انٹرونشن کر کے پاؤنڈ کو اسٹیبل کر سکیں. نیکسٹ آپشن ان کے پاس جو سکتا ہے, جو ایگزیکٹلی بینک آف جاپان نے ابھی کیا ہے ریسنٹلی, کہ وہ اپنے ٹریجریز ہولڈنگ جو ہیں, یو ایس ٹریجریز ہولڈنگس, ان کو وہ ڈم کریں تاکہ وہ مزید یو ایس ڈالر ایکوائر کر سکیں, اینڈ دین دے کین یوز دوز یو ایس ڈالرز ٹو بائی برٹش پاؤنڈ ان دا مارکیٹ ٹو اسٹیبلائز اٹ. آفن ٹائمز ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کرنسی مینیپولیشنز جو مارکیٹ انٹرونشن ہوتی ہیں یہ کافی شارٹ ٹرم موو ہوتے ہیں, ٹیمپرری موو ہوتے ہیں ان آرڈر ٹو اسٹیبلائز اے کرنسی. لانگ ٹرم میں یہ اسٹریٹجی کام نہیں کرتی, اور اس کے پھر امپیکٹ کافی نیگیٹو بھی پڑتے ہیں اکانومی کے اندر.